حضرت آدم علیہ السلام کی چوتھی کہانی، حضرت آدم اور حضرت حوا کا جنت میں قیام اور ممنوع درخت کا واقعہ۔ تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد ان کی زندگی کے لیے بہترین مقام جنت کا انتخاب فرمایا۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی قسم کی تکلیف، بھوک، پیاس، تھکن کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت کو آرام اور نعمتوں کا مقام بنایا اور ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جنت میں قیام۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں نہایت سکون و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ 35۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا۔ جنت کی تمام نعمتیں حضرت آدم و حوا کے لیے مباح تھیں سوائے ایک مخصوص درخت کے۔ یہ درخت کیا تھا؟ اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن قرآن نے درخت کی نوعیت واضح نہیں کی بلکہ اصل مقصد آزمائش کو بیان کرنا ہے۔ ابلیس کی سازش۔ ابلیس، جو پہلے ہی اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی پر آمادہ تھا۔ اس نے ان سے حسد کیا اور ان کی جنت میں موجودگی پر کینہ رکھا۔ چنانچہ اس نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے پہلا وار کیا۔ ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور کہا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ زندہ نہ ہو جاؤ، فرشتے نہ بن جاؤ۔ میں تمہارے خیرخواہ ہوں۔ سورۃ الاعراف 20-21۔ ابلیس نے نہایت چالاکی سے دھوکہ دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ وہ ان کا خیرخواہ ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا اس کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ گناہ اور ندامت۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ فوراً احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ سورۃ الاعراف 22۔ حضرت آدم اور حضرت حوا فوراً نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف 23۔ دنیا میں بھیجا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی توبہ قبول کی، مگر ساتھ ہی فیصلہ فرمایا کہ اب انہیں جنت سے نکال کر زمین پر اتارا جائے گا۔ زمین ہی اب ان کی آزمائش کا میدان ہوگا۔ اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک رہائش اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ سورۃ الاعراف 24۔ تفسیری پہلو۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ انسان کی پہلی آزمائش اور اللہ کی رحمت کا پہلا عملی مظاہرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا مگر اس پر ندامت کا اظہار کیا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہمیشہ اس کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ سبق آموز نکات۔ ایک، اللہ کا ہر حکم آزمائش ہے اور اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ دو، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے جو وسوسوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ تین، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن توبہ اور ندامت اس کا بہترین علاج ہے۔ چار، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ پانچ، دنیا انسانی امتحان کا میدان ہے جہاں کامیابی اطاعت اور استقامت میں ہے۔